آج کی ویڈیو میں ہم ان 4 بروج کے بارے میں بات کریں گے جن کے لیے سورج گرہن سے پہلے کا وقت جو ہے نسبتاً انشاءاللہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. انشاءاللہ مالی معاملات میں آپ کو پازیٹیو سگنلز دیں گے. اگر کافی عرصے سے کوئی رقم آپ کی رکی ہوئی تھی اس میں ریکوری کا امکان ہے. رشتوں کے حوالے سے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی فیورز آپ کو ریکوائرڈ تھیں فیملی کی سائڈ سے وہ بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. دفتر میں اگر آپ ملازمت کر رہے ہیں تو ترقی، نئی ذمہ داری یا بہتر موقع جو ہے وہ ملنے کے امکانات بہت زیادہ روشن ہوں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا اسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر سے آپ سے مخاطب ہوں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ. اور دعائیں میری آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے. آمین ثم آمین. آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، کمنٹس بھیجتے ہیں، بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور ویڈیوز آپ لائک بھی کرتے ہیں. یہ ویڈیو بھی اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کیجئے گا. اور اگر چینل پر آپ نئے ہیں، پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو کائنڈلی لائک ضرور کیجئے گا اور پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. اس کے علاوہ آپ لوگ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہیں تو دیے گئے نمبرز کے اوپر آپ اپنی کنسلٹیشن اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں. اور پھر جو ذائچہ ہے آپ کا وہ فون کے اوپر جو ہے کنسلٹیشن بذریعہ ویڈیو کال یا آڈیو کال وہ آپ کے لیے 1-on-1 سیشن جو ہے وہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ قرآن کریم سے رنگ، روشنی اور خوشبو سے زندگی میں جو مسائل ہیں ہمارے ان کے لیے جو ہے وہ حل اس کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں. اس کے لیے بھی آپ اپنی کنسلٹیشن جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس سے پہلے کہ یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ سٹارٹ کروں، ایک چھوٹی سی عرض آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں نے کرنی ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ ایسٹرالوجی جو ہے پرانے علوم میں سے، قدیم علوم میں سے ضرور ہے، مگر یہ ہے کہ یہ نہ تو کوئی روحانی علم ہے اور نہ یہ کوئی غیب کا علم ہے. غیب جو ہے عالم الغیب سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی بھی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ذائچہ جو ہوتا ہے نا وہ انڈیویجول ہوتا ہے اور وہ ہر ایک کا اپنا یعنی جو پلینٹس کی پوزیشن ہوتی ہے. یہ جو ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں یہ آپ کہہ لیجئے کہ ایک اچھا آئیڈیا جو ہے وہ آپ کو ضرور مل جاتا ہے، مگر یہ ہے کہ یہ سب کے اوپر ایک طریقے سے لاگو ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. تو یہ ہے کہ ویڈیو دیکھ کے ایک آپ کو آئیڈیا جو ہے وہ فیئر ضرور مل جاتا ہے. اس کے علاوہ جو دوسری ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر ہوتی ہیں مختلف بروج کے اوپر کہ فلانے ٹرانزٹ کے بعد کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے یا اس سے پہلے کیا ہو سکتا ہے، گرہن سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز ہوتی ہیں تو وہ بھی ایک جنرل آئیڈیا جو ہے وہ آپ کو ضرور ملتا ہے. ایک اچھا آئیڈیا جو ہے وہ مل جاتا ہے اسٹرالوجی سے. باقی حکم جو ہے وہ تو صرف اللہ رب العزت کا ہی چلنا ہوتا ہے اور حتمی بات جو ہے 100% وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ ویڈیوز دیکھیں اور ایک آئیڈیا کے طور پہ آپ اس کو ضرور لیں. اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوتا ہے تو اس سے رہنمائی بھی اچھی مل جاتی ہے اسٹرالوجی سے. ناظرین، یہ ویڈیو جو میں آپ کے ساتھ اب شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ جو سورج گرہن 12 اگست کو لگ رہا ہے نا لیو میں، اس کے حوالے سے ہے. اس میں ہم 4 بروج کے لیے جو پروبیبلٹیز ہیں، امکانات ہیں کامیابی کے، ملازمت کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، سکسیس کے حوالے سے، نئی اپرچونیٹیز کے حوالے سے، اس کے اوپر بات کریں گے. مگر اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹرانزٹس ہوتی ہیں پلینٹ کی، ایک پلینٹ کسی دوسرے گھر میں جا کے رک جاتا ہے، کوئی ریٹروگریڈ ہو جاتا ہے، کوئی فارورڈ ہو جاتا ہے، تو یہ سارے ایسٹرولوجیکل ایونٹس جو ہیں یہ ہیں انسان کی زندگی کے اوپر، ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. مگر گرہن کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا، سورج گرہن ہے یا چاند گرہن، اس حوالے سے اتنی مسکنسیپشنس پھیلائی جا چکی ہیں خوفزدہ کرنے کے لیے، لوگوں کو پتہ نہیں کیا مقصد لینے کے لیے. سورج گرہن خاص طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادہ جو تھے ابراہیم، ان کا انتقال ہوا تھا تو اس دن سورج گرہن لگا. تو
لوگوں نے کہا جی کہ پتہ نہیں یہ سورج گرہن کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے یا انتقال کی وجہ سے سورج گرہن ہو گیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جو ہے وہ بات آتی ہے ہمیشہ اللہ رب العزت کی جانب سے. تو حرف آخر اللہ تعالیٰ نے جو بات کی وہ حرف آخر ہے. تو میں یہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پاک ارشاد ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں مفہوم اس کا. یہ جو گرہن ہوتے ہیں نا، اس کا تعلق کسی کی زندگی سے، موت سے بالکل نہیں ہوتا. اس لیے جو ہے نا یہ ڈر اور خوف اس حوالے سے اگر کوئی آپ تک پہنچانے کی کوشش کرے اس کو لیٹ گو کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ صدقات جو ہیں وہ دینے چاہیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل قیام والی جو نماز ہے، نفل نماز، وہ پڑھی ہے، تو وہ پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے استغفار جو ہے وہ اس کی کثرت کرنی چاہیے، ویسے بھی کرنی چاہیے. یہ جو گرہن ہے نا، اس کے اندر جو روشنی بنتی ہے یہ وہ روشنی کم و بیش ہو سکتی ہے کہ جو قیامت والے دن جو ہے اس طرح کی روشنی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کروڑوں اربوں خربوں ہیں، ان میں سے ایک نشانی ہے بس. تو اس کو کوئی ہوا بنا کے جناب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا. جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ ہاں اس کو آپ پلانیٹری ٹرانزٹ جو ہے وہ آپ کہہ لیں، پلانیٹری موومنٹ، کیونکہ ظاہر ہے سورج ایک پلانٹ ہے. تو اس حوالے سے ہم اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور مجھے امید ہے، یقین ہے بلکہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. تو جو 12 اگست 2026 کو ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہو رہا ہے، فلکیاتی واقعہ ہوتا ہے. یہ جو سورج گرہن ہے یا چاند گرہن ہے یا ٹرانزٹس جو ہیں فلکیاتی واقعات ہیں، تو یہ مکمل سورج گرہن جو ہے یہ رونما ہوگا. پاکستانی وقت کے مطابق جو ہے یہ گرہن رات 8:34 پر شروع ہوگا، مور اور لیس. رات 10:46 پر اپنے عروج پر پہنچے گا، مور اور لیس. جبکہ رات 12:58 پر یہ اختتام پذیر ہوگا، یعنی 13 اگست کی ابتدا ہو چکی ہوگی اس وقت. ٹھیک ہے. اچھا، اگرچہ یہ جو سورج گرہن ہے یہ پاکستان میں نظر نہیں آتا، مگر ظاہر ہے اس کے پلانیٹری ایفیکٹس، ٹرانزٹری ایفیکٹس جو ہیں، یا جو کیا کہنا چاہیے، پلانیٹری موومنٹس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ ظاہر ہے پوری دنیا کے اوپر ہوتے ہیں. جہاں پہ یہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں، جہاں پہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہوتے ضرور ہیں، تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم ایسٹرولوجیکل دیکھیں نا انٹرپریٹیشنز، تو اس کے حساب سے گرہن سے پہلے کے کچھ دن جو ہیں وہ کچھ لوگ ہیں 1 مہینہ کہتے ہیں، کچھ 15 دن کہتے ہیں، کوئی 45 دن کہتے ہیں، اپنی کیلکولیشن. تو میرے حساب سے یہ 1 مہینے سے 15 دن تک کا جو ٹائم ہے، پری ایفیکٹس جو ہیں اس سے پہلے کے، وہ اہم ہوتے ہیں. اس عرصے میں بعض لوگوں کے رکے ہوئے معاملات جو ہیں ان میں انشاءاللہ پیش رفت کے اچانک مواقع جو ہیں وہ اس دفعہ بھی پیدا ہوں گے، ویسے بھی ہوتے ہیں. تو اور مثبت تبدیلیاں جو ہیں ان کے امکانات بڑے روشن ہو جاتے ہیں اللہ کی مہربانی سے. تو آج کی ویڈیو میں ہم ان 4 بروج کے بارے میں بات کریں گے جن کے لیے سورج گرہن سے پہلے کا وقت جو ہے نسبتاً انشاءاللہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. پہلا برج جو ہے اس کے اندر وہ ٹورس ہے، برج سور جس کو کہتے ہیں. حاکم سیارہ اس کا زہرہ ہے. تو اگر آپ کا تعلق برج سور سے ہے تو سورج گرہن سے پہلے کے دن جو ہیں انشاءاللہ مالی معاملات میں آپ کو پازیٹیو سگنلز دیں گے. اگر کافی عرصے سے کوئی رقم آپ کی رکی ہوئی تھی، اس میں ریکوری کا امکان ہے، یا اس کی ریکوری ہونے میں پیش رفت کے امکانات بہت زیادہ روشن ہو جائیں گے انشاءاللہ. کاروبار کرنے والے جو افراد ہیں ان کو کوئی آپ کہہ لیں کہ ایک نئی جو آپ کہہ لیں کسٹمرشپ ہے وہ مل سکتی ہے. نئے کسٹمرز جو ہیں، کوئی نیا ایگریمنٹ ہے، یا کوئی پروفٹ جو ہے، ایڈیشنل پروفٹ جو ہے پروجیکٹس کے اندر، یا جو ملازمت پیشہ افراد ہیں ان کی محنت کو سراہا جا سکتا ہے. ان کو کیش ریوارڈز جو ہیں، وہ پروموشنز جو ہیں، وہ کوئی نئی ایڈیشنل ذمہ داریاں وہ مل سکتی ہیں انشاءاللہ، جو آگے جا کے مستقبل کی ترقی کا سبب اللہ کے حکم سے بن سکتی ہیں. تو اس کے علاوہ اگر آپ کسی اہم منصوبے پہ کام کر رہے ہیں تو اس کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے یہ وقت بڑا موضوع ہے انشاءاللہ تعالی. برج سور سے ریلیٹڈ خاص طور پہ جو خواتین ہیں اور جن کے رشتوں کے معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈیلے کا شکار تھے، وہ جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کہہ لیں ایکسپیڈائٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی وہ ان میں تیزی آئے گی معاملات میں، اور رشتے کہیں نہ کہیں پراپر طریقے سے طے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. دوسرا جو برج ہے وہ ہے برج سرطان، کینسر جس کو کہتے ہیں انگلش میں، اور اس کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ چاند ہے.
कमर जिसको कहते हैं। तो बुर्ज सरतान वालों के लिए जो सूरज ग्रहण से पहले का टाइम है, जज्बाती और ख़ानदानी मामलात में बेहतरी के साथ माली फ़वाइद जो है उसके इम्कानात को भी रोशन करता हुआ नज़र आता है इंशाअल्लाह। अगर आप किसी अहम काम में घर वालों की हिमायत चाह रहे थे कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, कोई प्रोजेक्ट है या कोई घर से रिलेटेड मैटर है, उसमें आपको कोई फेवर रिक्वायर्ड थी अपनी फैमिली की, वो हासिल हो सकती है इंशाअल्लाह ताला। रिश्तों के हवाले से अगर आप समझ रहे हैं कि कोई फेवर्स आपको रिक्वायर्ड थी फैमिली की साइड से, वो भी मिलती हुई नज़र आती हैं इंशाअल्लाह ताला। कुछ जो सरतानी अफराद हैं, मेल हैं या फ़ीमेल, इनको नई मुलाजमत, बेहतर मुलाजमत, जो बेरोज़गार हैं उनको कोई काम जो है वो, इसके अलावा इजाफ़ी जो आमदन है वो होती हुई नज़र आ सकती है इंशाअल्लाह। किसी पुराने कनेक्शन के ज़रिए कोई अच्छा मौका जो है वो मिलता हुआ नज़र आ सकता है अल्लाह की मेहरबानी से। और अगर आप अपने लिए कोशिश कर रहे हैं ना बैरून मुल्क तालीम के हवाले से, काम के हवाले से, तो इसमें भी इंशाअल्लाह मस्बत पेशरफ्त जो है वो होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन होंगे इंशाअल्लाह। तीसरा जो बुर्ज आता है वो आता है बुर्ज सुंबला वर्गो, जिसका रूलिंग प्लैनेट है मरकरी अतारद। बुर्ज सुंबला वालों के लिए ये वक्त जो है इनकी मेहनत का नतीजा पॉजिटिव अंदाज में देखने का आगाज़ का वक्त हो सकता है इंशाअल्लाह। अगर आप लोगों का ताल्लुक़ मेल हैं, फ़ीमेल हैं, बुर्ज सुंबला से है और आप काफ़ी अरसे से खामोशी से काम कर रहे थे, तो आप अब देखेंगे कि आपकी एक तो सलाहियतें जो हैं काम की वो भी नुमायाँ होती हुई नज़र आएंगी और आपकी सलाहियतों को इंशाअल्लाह सराहा भी जाएगा और उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड जो है प्रमोशन की शक्ल में, प्रॉफिट्स की शक्ल में वो मिलता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह। दफ्तर में अगर आप मुलाजमत कर रहे हैं तो तरक्की, नई ज़िम्मेदारी या बेहतर मौका जो है वो मिलने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन होंगे इंशाअल्लाह। कारोबारी अफराद जो हैं सुंबला वाले, उनके लिए भी नए मंसूबे या नए जो कस्टमर्स हैं वो फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा एक ख़ास बात आपको मैं बताता हूँ, वो ये है कि बुर्ज सुंबला वाले अफराद जो हैं अगर कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं या अपना जो मौजूदा कारोबार है उसको अगर एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं, उसके लिए भी ये टाइम बड़ा फ़ायदेमंद होगा इंशाअल्लाह। सिर्फ आप लोगों ने जल्दबाजी से गुरेज करना है और जो भी मौका आपको नज़र आता जाएगा इंशाअल्लाह, नए मौके आएंगे इंशाअल्लाह, उसको समझदारी से आपने इस्तेमाल करना उस मौके को। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी बुर्ज जद्दी, चौथा जो बुर्ज है बुर्ज जद्दी, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहल है। तो आपसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि बुर्ज जद्दी वालों के लिए जो सूरज ग्रहण से पहले के 10-15 दिन है ना, इस्तेकाम और पेशरफ्त की अलामत जो है ये अल्लाह की मेहरबानी से बन सकते हैं। अगर आप किसी कानूनी, माली या जायदाद से रिलेटेड मामले में किसी चीज़ का पॉजिटिव फ़ैसले का, अपने हक़ में होने वाले फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे थे, तो इसमें भी आप पॉजिटिविटी और पॉजिटिव प्रोग्रेस जो है वो होते हुए, पेशरफ्त होते हुए देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप कारोबार से मुंसलिक हैं तो कारोबार में अगर नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वैसे अगर आप कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो पॉसिबल होती नज़र आती है इंशाअल्लाह। फिर किसी अहम शख्सियत से मुलाकात आप करना चाह रहे थे जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग होती जा रही थी, जिसके नतीजे में आपको कोई माली फ़ायदा या कोई मुआशी फ़ायदा हो सकता है, तो वो अहम मुलाकात जो है वो भी अल्लाह की मेहरबानी से होती है और वो फ़ायदेमंद भी ज़रूर साबित होगी इंशाअल्लाह ताला। मुलाजमत में तरक्की जो है उसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रोशन है इंशाअल्लाह। तनख्वाह में इजाफ़े या नई कोई अच्छी ऑफ़र जो है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं जिस इदारे में, वहीं पे कोई अच्छी पोजीशन या कोई नई ऑफ़र जो है किसी और इदारे से, उसके इम्कानात भी बहुत ज़्यादा रोशन है इंशाअल्लाह ताला। अगर आपने गुज़श्ता महीनों में मुसलसल मेहनत की है तो इसके अब रिज़ल्ट्स जो हैं वो आप आते हुए ज़रूर देखेंगे पॉजिटिवली इंशाअल्लाह। अच्छा, अब एंड के ऊपर हम एक बात कर लेते हैं कि इन अकॉर्डेंस विद एस्ट्रोलॉजी वी हैव टॉक्ड अबाउट टॉरस, वी हैव टॉक्ड अबाउट कैंसर, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, 4 ज़ोडिएक साइंस। तो उनके लिए सूरज ग्रहण से पहले का वक्त जो है निस्बतन फ़ायदेमंद जो है वो साबित होता है इंशाअल्लाह। और ये वो दिन हो सकते हैं कि जब रुके हुए मामलात में हरकत आने, नए मौके सामने आने और मुस्तकबिल की कामयाबी की बुनियाद जो है वो आपकी मजबूत हो, वो चीज़ होती हुई नज़र आ सकती है इंशाअल्लाह। लेकिन इसमें ना आपने एक बात याद रखनी है कि कामयाबी जो है ना वो सिर्फ ये आपने हॉरोस्कोप देख लिया
یا آپ نے قسمت کا حال کسی سے پوچھ لیا، اس سے نہیں ہوتا، بلکہ محنت، صبر، درست منصوبہ بندی اور سب سے اوپر اللہ تعالیٰ پر بھروسے اور یقین سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ جو ایسٹرولوجیکل انالیسز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں نا، یہ صرف جو پروبیبلٹیز ہیں، ممکنہ رجحانات جو ہیں، ان کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ کو ایک فوڈ فار تھاٹ جو ہے وہ ملتا ہے، جس کے اوپر آپ اگر کام کریں تو اللہ پہ یقین رکھیں تو بہتر نتائج جو ہیں وہ مل سکتے ہیں۔ تو میں ویڈیو کے اینڈ کے اوپر سب کے لیے دعا یہی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو پھر کامیابی کے دروازے اللہ پاک ہمارے لیے کھول دے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس میں بتائیے گا ضرور۔ اللہ حافظ۔